قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاتحة ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها. تو قرآن پاک نے ایک لفظ میں پوری ازدواجی زندگی کا فلسفہ بیان فرما دیا. مقام اور مرتبہ کیا دیا؟ لباس کا. جن لوگوں نے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، خاص طور سے ہمارے مفسرین اکرام میں حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مذاہب کی کتابوں کا بہت مطالعہ کیا. حضرت نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کسی مذہب میں شوہر اور بیوی کے لیے اس درجے کا جو تعلق ہے وہ کسی مذہب میں بیان نہیں کیا. یہ اسلام کا حسن و خوبصورتی ہے کہ اسلام نے یہ مقام اور مرتبہ یعنی عورتوں کو بھی دیا، شوہر کو بھی دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقیر بنا دیا ہے اور ان کو باندی بنا کے رکھا گیا ہے. قرآن کی آیت پڑھیں، قرآن تو کہتا ہے جیسے جو حق شوہر کو دیا وہی حق عورت کو دیا. لباس عورت کے لیے بھی کہا، لباس شوہر کے لیے بھی کہا، ایک ہی درجے میں رکھا دونوں کو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس کے بعد فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اس میں جب ابتدائی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی، کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی آنکھ لگنے کے بعد. اس کے باوجود کچھ صحابہ سے ایسا ہو گیا، سو چکے تھے، آنکھ کھلی، بیوی سے مل لیے. ایسا بھی ہوا کہ مسجد نبوی سے دیر میں گھر آئے، گھر آ کر بیوی سے ملنا چاہا. بیوی نے کہا میں تو سو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ملاقات کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل فرمایا اور اب راتوں میں اجازت دے دی رمضان کی رات میں ملنے کی، تو فرمایا کہ تم جو پہلے کر چکے ہو، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. یعنی بعض لوگوں سے کام ہو گیا تھا، رات میں تم خیانت کر رہے تھے، اللہ اس کو جانتا تھا. فتاب علیکم وعفا عنکم. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام اور مرتبہ دین اسلام میں کیا ہے؟ قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن پاک میں ہر جگہ صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا گیا. صحابہ کی ایک کمی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ایک لغزش بیان فرمائی کہ منع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ سے یہ لغزش ہو گئی. اس کا تذکرہ تو کر دیا کہ یہ لغزش ہوئی تھی، اس لیے ہم نے اس حکم کو بدل دیا اور اب حلال کر دیا. لیکن بعد میں کوئی صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع نہ کرنے لگے، اچھا وہ ایسا کر دیتے تھے. فوراً جہاں اس طرح کی قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں، اللہ نے فوراً صحابہ کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا تاکہ بعد میں کوئی صحابہ کو برا بھلا نہ کہے. ہر صحابی اس لائق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی چاہو ابتدا کر لو، کامیاب ہو جاؤ. قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان لانا ہو ویسا لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے اعمال کو دین اسلام میں معیار بنایا گیا. وہ معیار ہے، انہوں نے جیسا دین سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح اپنی زندگی گزاری، بس وہی دین ہے جو صحابہ نے سمجھا اور سمجھ کر امت تک پہنچایا. یہ بتایا تو اس کے بعد فوراً فرما دیا فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو معاف فرما دیا. وعفا عنکم، غلطی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اسی طرح جو لفظ ہے قرآن پاک کے، اس میں انکم کنتم تختانون انفسکم، ایک حکم کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے، اللہ کو معلوم تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے. یہ جان ہماری نہیں ہے،
کہ اللہ کی ہے، اللہ نے امانت کے طور پر ہمیں دیا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ اس امانت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو گویا ہم اللہ کے حکم کی تو خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ امانت تھی، امانت میں ویسے ہی کرنا چاہیے جیسا حکم ملا تھا، اب اگر اس کے خلاف کیا تو یہ اپنے آپ کے ساتھ ہم خیانت کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اب جب حلال کر دیا گیا تو اب بیویوں کے ساتھ ملاقات کرو، صحبت کرو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے لیے جو فرض کیا ہے اس کو تلاش کرو، یعنی اس میں بیویوں میں جو تمہارے لیے رکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو۔ اب بیویوں میں کیا ہے؟ یعنی اولاد۔ تو گویا بیوی سے ملاقات پہ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اولاد کا حصول، اس سے اولاد مل جائے، نیک صالح اولاد پیدا ہو جائے۔ قرآن پاک نے یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص اس عمل کے موقع پر بھی جو بالکل بشری تقاضا ہے انسان کا، اس تقاضے کے لیے بھی فرمایا کہ اپنی نیت بیوی کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو چیزیں تمہارے لیے ہیں اس کو تلاش کرو۔ یعنی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس لیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ ایسے موقع پر نیت کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے، ارادے کی طرف توجہ دلائی کہ تم یہ کام کیوں کرو جو خالص بشری تقاضا ہے۔ ہم لوگ بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن ایک تو عبادت ہے جو معروف عبادتیں ہیں، وہ تو اللہ کی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہی چاہیے، اس کے بغیر وہ قبول ہی نہیں ہے۔ لیکن اپنے ان دنیاوی کاموں میں بھی ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے، نیتوں کو اچھا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت سے کام کرتے ہیں، عموماً اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی۔ کھانا کھاتے ہیں، صبح اٹھے، اپنا بھوک لگی ناشتہ کر لیا، دوپہر میں کھانا کھا لیا، رات میں کھا لیا۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ اگر چاہیں تو اس میں تھوڑی سی نیت اچھی کر لیں تو ہمارا یہ کھانا، وہ تو جو اس کا فائدہ ہوگا وہ ملے گا ہی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی برکتوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ اس نیت سے کھا لیں کہ اس کھانے سے ہمیں جو طاقت آئے گی اس سے ہم عبادت کریں گے، اس سے اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے۔ آپ جتنی چاہیں نیت کر سکتے ہیں اچھی سے اچھی۔ آپ کسی سے ملنے گئے، راستے میں کوئی مل گیا، آپ نے سلام کر لیا، سلام دعا ہو گئی، ختم۔ لیکن وہی یہ نیت کر لیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنا، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے محض اسلام کی وجہ سے، اللہ کے لیے، تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یعنی اپنے ہر عمل میں ہم خالص جو کام کر رہے ہیں اس کام میں بھی اگر تھوڑی سی نیت اچھی کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمارے 24 گھنٹے کے جو کام ہوتے ہیں یہ اس کی بھی بہت زیادہ برکتیں ظاہر ہونے لگیں گی۔ اور انسان سوتا ہے، نیند آئی، دعا پڑی، سو گئے، سونے سے نیت کر لیں کہ سو اس لیے رہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ مشین ہے، اس مشین کو آرام بھی دینا ہے تاکہ دوسرے دن پھر وہ کام کر سکے۔ تو اس اللہ کی مشین کو آرام دینے کے لیے اس نیت سے کہ اللہ آپ نے یہ جسم دیا ہے، اس جسم کا حق ہے، اس کو آرام کرنے کا حق ہے، اس نیت سے سو جائے، انسان کی طاقت، بعد میں چستی پیدا ہوگی اور اچھی عبادت ہوگی کل۔ تو اب یہ سونا، اس سونے میں اور ایسے ہی سو جانے میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ تو اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوی سے ملو تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ۔ اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جب بیوی سے حصول کے لیے اولاد مقصود ہے تو پھر ایسی طریقے سے ہی ملنا چاہیے جس سے اولاد کا حصول ہو۔ غیر فطری طریقے سے یا اور کسی طریقے سے ملنا یہ حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اب یہ رات میں تینوں کام کی اجازت ہے، کھانے پینے کی بھی بیوی سے، کب تک؟ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ صبح
کہ سفیدی رات کی تاریکی سے ممتاز نہ ہو جائے. جب صبح صادق ہو جائے اس وقت تک کھانے پینے کی اور بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے. اس آیت پاک میں ایک واقعہ مفسرین نے لکھا ہے جملے کے تحت. ایک صحابی تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی تکیہ کے نیچے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھے. الفاظ میں اصل میں جو ہے کہ تم کھاتے پیتے رہو اور بیوی سے ملاقات کرتے رہو کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے. یعنی دو دھاگے اگر رکھے ہوں سفید اور کالا، جب بالکل سمجھ میں آ جائے کہ سفید ہے یہ کالا ہے، اتنی روشنی ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. یہ ظاہری الفاظ ہیں اس آیت کے. ایک صحابی تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی تکیہ کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے اور اس کو اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہتے تھے. جب دیکھتے تھے روشنی اتنی ہو گئی، نظر آنے لگا، تب کھانا پینا بند کر دیتے تھے اور جب تک نظر نہ آئے کھاتے پیتے رہتے تھے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، یا کسی اور نے بتایا ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے. پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو سفید دھاگا اور کالا دھاگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سفید صبح کی سفیدی ہے اور رات کی تاریکی وہ نمایاں ہو جائے، رات کی تاریکی ختم ہو جائے اور صبح صادق طلوع ہو جائے، بس اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنا ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ حدیثوں کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ لیں گے تو وہ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، جنہوں نے پڑھا تھا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے شاگرد تھے، وہ عربی زبان کے ماہر تھے، وہ جب ان سے غلطی ہو گئی سمجھنے میں، تو آج کے دور کا کوئی کہے جس کی زبان بھی عربی نہ ہو، جو اتنے زمانے کے بعد دنیا میں آئے اور اب کہے کہ ہمیں حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں، صرف قرآن کو ہم سمجھ لیں گے بغیر حدیثوں کے، تو وہ گمراہی کے راستے پر ہے. جب ان کو ضرورت تھی سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آج بھی ضرورت ہے بغیر حدیثوں کے. آپ کے پاس اگر اس طرح سے کوئی آئے اور کہے کہ بغیر حدیثوں کے قرآن سمجھا جا سکتا ہے، اور حدیثیں تو بہت دنوں کے بعد لکھی گئی ہیں، قرآن تو محفوظ ہے، حدیثوں کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ایسے لوگ گمراہ ہیں، ان سے بچ کے رہنا چاہیے. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حدیثوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی انسان قرآن کو صحیح سمجھ نہیں سکتا. پھر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف کا مسئلہ ایک بیان فرمایا. اعتکاف میں رمضان المبارک کی راتوں میں، دن میں تو روزہ ہے، روزے میں تو کھانا پینا اور بیوی سے ملنا تینوں کام منع ہے، لیکن رات میں اجازت دے دی کہ کر سکتے. لیکن اعتکاف کی حالت میں پھر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز منع کر دی کہ اگر اعتکاف کر لیا ہے تو اب رات میں کھا پی تو سکتے ہو لیکن بیوی سے مل نہیں سکتے. اب کوئی کہ مسجد میں، فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور بیویوں سے نہ ملو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. یعنی وہ دو کام تو کر سکتے ہو کھانے پینے کا، لیکن بیوی سے ملنے کی اعتکاف کی حالت میں اجازت نہیں. کوئی کہے کہ مسجد میں کیسے مل سکتے بیوی سے؟ مسجد میں اس لیے کہ جیسے کھانے پینے کے لیے کوئی مسجد میں لانے والا کوئی اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب کھانا اور پینے کا انتظام کرنے والا مسجد میں کوئی نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص اپنے کھانے پینے کے انتظام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے گھر چلا جائے، اپنا کھانا لے آئے لا کے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی موجود نہیں ہے، کوئی خدمت والا نہیں ہے، کر سکتا ہے. جیسے قضائے حاجت کے لیے مسجد سے نکلتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے مسجد سے نکلے، یا کسی کا گھر ایسا مسجد کے قریب ہے وہ قضائے حاجت کے لیے باتھ روم اس کو جانا ہے، اپنے گھر ہی جانا ہے، تو اب گھر گیا اور وہاں سوچا کہ چلو مل بھی لیں، تو یہ کرے گا تو روز اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کی حالت میں کھانا پینے کی تو اجازت ہے لیکن اس کی اجازت نہیں ہے. فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. یہ جو اعتکاف ہے یہ کہاں فرمایا؟ عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف کرو. بعض لوگ جب
لوگ دین کو علماء سے اور صحیح جاننے والوں سے نہیں سمجھتے اور خود سے کتابیں پڑھ کر دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا، انہوں نے مصلی بنایا اور مصلی میں اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ کیوں بیٹھ گئے؟ کبھی اعتکاف کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے اور یہ بھی پاک صاف جگہ ہے، تو یہاں بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی بھی کام دین اس وقت بنتا ہے جب اس کو ویسا ہی کیا جائے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی کرے گا تو وہ پھر دین کا کام نہیں بنے گا، بلکہ اللہ سے اور دوری کا سبب بن جائے گا، اس لیے کہ اس نے دین میں نئی بات پیدا کر دی۔ قرآن میں صاف ہے، عاکفون فی المساجد، اعتکاف کس میں ہونا چاہیے؟ مسجد میں ہونا چاہیے۔ مسجد کے علاوہ چاہے کوئی کتنی پاک صاف جگہ ہو، بے شک اعتکاف کا مقصد اللہ سے لو لگا لینا، انسان اللہ کے در پر آ کر پڑ جائے اور اللہ سے مانگنے لگے کہ اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے جائیں گے نہیں۔ اور خاص طور سے اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ تو شب قدر کی تلاش ہے، اس لیے کہ یہ شب قدر جو 5 طاق راتوں میں انسان تلاش کرتا ہے، اس کو مل جائے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ ایسی راتیں ہیں کہ ان راتوں کے لیے تو انسان کو اگر پورے سال جاگنے کے لیے کہہ دیا جائے تو پورے سال جاگ جائے تو بھی کم۔ آسان کر دیا گیا، صرف 5 راتوں میں بتایا گیا کہ 5 راتوں میں تلاش کر لو۔ ان 5 راتوں میں تو شب قدر کو تلاش کرنا ہر شخص کو تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں تنزل الملائکۃ والروح، آسمان سے فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ آتے ہیں اور جس کو عبادت میں دیکھتے ہیں شب قدر میں، اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہم لوگ شاید اللہ کی رحمت کو ایسے ہی سمجھیں، لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے۔ قیامت کے میدان میں جس کے ساتھ جنت کا اور جس کے ساتھ اللہ کی رضا کا فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہوگا، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہاں اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ اور اس رات میں اگر کوئی عبادت کر رہا ہو تو فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس رات کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوتا مگر وہی شخص جو واقعتاً محروم ہی ہو، یعنی جس کی قسمت میں محرومی لکھ دی گئی ہو وہ تو محروم ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی مسلمان اس رات کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔